اس پورے ویڈیو کو مکمل واچ کریں آپ. جیسا کہ اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر جو الزامات اور بہتان لگائے جا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا جو کہنے کا مقصد تھا لوگوں نے وہ سمجھا نہیں کہ آپ بیان کے پس منظر میں کیا بات لوگوں سے کرنا چاہ رہے تھے، اور سمجھنے والے جو مخالفین ہیں سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے کیا سمجھا اور آپ پر کیسے کیسے الزام لگائے. ہاں، اگر غلطی سے ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم کے خطا کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، غلطی کرنے والے، مگر ان میں بہترین غلطی کرنے والے وہ جو توبہ کرنے والے. جب بندہ اپنا رجوع نامہ پیش کر چکا ہے، اب عوام سے معافی مانگ چکا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگ چکا ہے، تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر مجرم ہونے کا اور گستاخ رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے. استغفر اللہ. اب اس پوری ویڈیو کو کیا کریں، نوٹ کریں اور دیکھیں کہ صرف غلطی ہماری نہیں، تمہاری بھی غلطی سمجھ میں آئیں گی تم کو. مفتی طارق مسعود صاحب کے الفاظ میں نفس مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، مکمل ویڈیو دونوں کا دیکھیں. مفہوم بالکل ایک ہے. احمد یار خان نعیمی کی عبارت ہے کہ قرآن کے بعض کلمات نحوی قواعد کے خلاف ہیں، اور مفتی صاحب کے الفاظ ہیں کہ قرآن کے بعض کلمات گرامر کے اعتبار سے ظاہری طور پر غلط ہیں. یہ دونوں کی عبارت ہے، دونوں کا مفہوم سیم ہے. جو احمد یار خان نعیمی کہنا چاہ رہے ہیں وہی مفتی صاحب نے بھی کہا، لیکن ایک نے الفاظ کا چناؤ صحیح کیا، دوسرے نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا. مفتی صاحب سے ظاہر سی باتیں بیان کر رہے تھے، اور احمد یار خان نعیمی نے کتاب لکھی ہے. کتاب لکھنے میں اور بیان کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. بیان میں عام طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، زبان پھسل جاتی ہے، آدمی کو غور و فکر کرنے کا وقت نہیں ملتا. لیکن میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر مفتی صاحب کی طرف اس گستاخی کو جو ہے منسوب کرتے رہیں. یقیناً ان الفاظ سے گستاخی کا مفہوم ظاہر ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی سمجھیے کہ مفتی صاحب کا مقصد گستاخی نہیں تھا. اب ایک آدمی سامنے سے آ کر کے توبہ کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، تو آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے. میرا مقصد بھی احمد یار خان نعیمی کی عبارت پیش کر کے یہی بتانا تھا کہ جو مفہوم مفتی صاحب ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ مفہوم صحیح ہے، گرچہ ان کے الفاظ غلط ہیں، اور الفاظ غلط ہونے پر انہوں نے توبہ بھی کی ہے اور رجوع بھی کیا ہے. کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے. ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے. اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے، اور آپ کی سیرت ہی ہے، اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا، یہ حالات معلوم ہے جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.